ہمارے چینل فہیم انصاری کو سبسکرائب کریں اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ آج کے بعد میں میرے اور آپ کے مہمان خصوصی بھی وقار حضرت مولانا مفتی محمد احمد خان صاحب مدد اللہ العالی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو اپنے کلام عالیہ اور کلام طاہرہ سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال تبارک وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة۔ معزز علماء کرام، معزز برادران اسلام اور عزیز طالبات اور طلباء کرام، اور اس مجلس کے روح رواں حضرت مولانا افضل صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ہمارے شاہجہاں پور کے قاضی احسان اللہ صاحب اور دیگر علماء کرام، دیکھیے آج ہم اور آپ جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ ختم قرآن کی مجلس ہے۔ آج الحمدللہ 74 بچوں نے قرآن کو مکمل کیا، 22 شاید بچیاں مومنہ سے فارغ ہوئی ہیں۔ یہ حضرت مولانا افضل صاحب کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اسی مکتب سے پڑھے ہوئے لوگ آج عالم اور قاری اور حافظ اور مفتی بن رہے ہیں۔ یہ مکتب ہے اور یہ مکتب ہی بڑے دارالعلوم کی یہ کہہ لیجیے کہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر مکتب ہوں گے تو دارالعلوم قائم ہوں گے، دارالعلوم آباد ہوں گے۔ اگر مکتب نہیں ہوں گے تو دارالعلوم قائم نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مدینۃ العلوم مدرسے سے 74 بچوں نے جو ختم قرآن مکمل کیا، یہ آج ہمارے لیے اور آپ کے لیے خوشی کی بات ہے، اور خاص طور سے ان ماں باپ کے لیے جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑا، علم دین سے جوڑا۔ یہ ان ماؤں کے لیے، ان والدین کے لیے سعادت کی بات ہے۔ دیکھیے میں نے ایک چھوٹی سی قرآن پاک کی آیت پڑھی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کو فرماتے ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ پڑھا لکھا آدمی اور ان پڑھ آدمی برابر نہیں ہو سکتے، یا یوں کہہ لیجیے اپنی زبان میں کہ ایک جاہل اور ایک پڑھا لکھا برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمیز رکھی ہے، ایک شعور رکھا ہے، ایک سمجھ اور سنجیدگی رکھی ہے۔ اگر کوئی آدمی دین سے وابستہ ہو یا کوئی دنیا سے وابستہ ہو تو اس کے اندر شعور اور سمجھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مرد کے اوپر، ہر عورت کے اوپر علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ اتنا دین سیکھنا اس کے اوپر فرض ہے کہ اس کو جائز ناجائز حلال حرام کا تمیز ہو جائے، اس کی معلومات ہو جائے۔ اور اگر اتنا دین مرد اور عورت نے نہیں سیکھا تو وہ گناہگار ہوں گے، وہ قیامت کے دن پکڑے جائیں گے، قیامت کے دن ان کی گرفت ہوگی۔ ہر آدمی کا عالم بننا، ہر آدمی کا حافظ بننا یہ فرض نہیں ہے، لیکن جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر مرد پر اور ہر عورت پر اتنا علم دین سیکھنا فرض عین ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، تو ایسا ہی علم دین کا سیکھنا بھی ہمارے اوپر اور مرد کے اوپر اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں سیکھا، اگر کوئی نہیں سیکھ پایا تو قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میاں میں اپنے بچوں کو دین سے
وہ مدرسے سے اپنے مدرسوں میں نہیں پڑھا سکا، دین نہیں سکھا سکا، تو یہ قیامت کے دن اس کی دلیل اس کے لیے کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے دور کے اندر ہمارے مدرسوں کو، مکتب کو فری کر دیا، کیوں صاحب تعلیم فری ہے نہیں، آپ سے 1 روپیہ نہیں لیا جائے، نہیں دے کوئی بات نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دینا ضروری ہے، آپ اگر غریب ہیں دیجیے، آپ مالدار ہیں دیجیے، غریب ہیں نہ دیجیے، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مدرسوں میں علم دین فری کر دیا ہے۔ مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، خانقاہوں کے اندر، دارالعلوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم دین کو فری کر دیا۔ آپ نے دیکھا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیات کے لیے، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے، انسان کو حیات باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا اور پانی کو فری کر دیا۔ کیوں صاحب ہوا اور پانی فری ہے نہیں ہے، ہم جتنی چاہے سانس لیتے ہیں، جتنا چاہے چھوڑتے ہیں، جتنی چاہے سانس لیتے ہیں، اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ کیوں صاحب ٹیکس ہے؟ کچھ ٹیکس نہیں، جتنا چاہے استعمال کریے، سانس کو ہوا لیجیے۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی بالکل فری کر دیا، آسمان سے بارش کا نزول ہوتا ہے، کنویں اور ندی اور نالے سیراب ہو جاتے ہیں، پھر پورے سال ہم اس کا پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے مفتی عبدالحمید صاحب یہ سامنے بیٹھے، برائے مہربانی ادھر آگے آ جائیں، تشریف لائیے مفتی عبدالحمید صاحب، آئیے ارے آئیے، وہ جتنے علماء کرام وہ بھی آگے آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری انسانوں کی حیات کے لیے ہوا اور پانی فری کر دیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، انسانی اسلامی زندگی گزارنے کے لیے، اسلامی دنیا کے اندر رہتے ہوئے عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدارس کو بھی فری کر دیا۔ کوئی ٹیکس نہیں، کوئی پیسہ نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میاں میں غریب تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں حافظ عالم نہیں بنا سکا، میں اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنا سکا۔ کیوں صاحب یہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ میاں میں بہت غریب تھا، اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنا سکا، اپنے بچوں کو انجینئر نہیں بنا سکا، اپنے بچوں کو وکیل نہیں بنا سکا، اپنے بچوں کو پی ایچ ڈی نہیں کرا سکا۔ تو صاحب یہ تو کہہ سکتا ہے، لیکن یہ کوئی پوچھا نہیں جائے گا۔ دنیا کی تعلیم کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، سوال ہوگا تو دینی تعلیم کے بارے میں، جو میں نے حدیث پڑھی اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دین سے وابستہ کیوں نہیں کیا، مدارس میں کیوں نہیں پڑھایا، آپ نے اپنے بچوں کو مدرسوں میں کیوں نہیں بھیجا؟ میرے بھائیوں وہاں حجت دلیل کام نہیں آئے گی۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھایا، آپ نے اپنے بچیوں کو مدرسوں میں پڑھایا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی آنے والی نسلیں اسلام پر جئیں گی اور اسلام پر مریں گی۔ اور اگر آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو مدارس میں نہیں پڑھایا، تو کل آنے والا زمانہ ان بچیوں کی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ اسلام پر جئیں گی یا اسلام پر مریں گی۔ آپ کے سامنے ابھی ہندوستان کے اندر آپ آئے دن سنتے رہتے ہوں گے کہ فلانے کی بچی، فلانے کا بچہ، فلانا مرد، فلانا بچی مرتد ہو گئی۔ تو صاحب سنتے رہتے ہیں نہیں سنتے؟ فلانے کے ساتھ بھاگ گئی، فلانے کے ساتھ بھاگ گئی، یہ کیوں ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیوں ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ بات آنا چاہیے، اور اگر نہیں آ رہی تو سمجھ لیجیے کہ ہمارے دل مردہ ہو گئے۔ اگر ہمارے دل زندہ ہے تو یہ سوال ہر مومن کے اس ذہن میں آنا چاہیے، دل میں آنا چاہیے کہ ہماری بچیاں کیوں مرتد ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ آج جو ہے وہ دینی تعلیم سے دوریاں ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دینی تعلیم سے ہمارے بچے، ہماری بچیاں دور ہیں۔ آج مسلمان اسکولوں میں پڑھاتا ہے، کالجوں میں پڑھاتا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھاتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر، میڈیکل سائنس کی تعلیم دیتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بچپن سے مدرسوں میں نہیں بھیجا۔ اگر وہ بچپن سے اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر دینی تعلیم کے لیے بھیج دیتے، 3 سال کی بچی کو مکتب میں، مدرسے میں داخلہ کر دیتے، وہ بچی کے ذہنوں میں، دل کے اندر، دماغ کے اندر، بچوں کے، بچیوں کے اندر دینی تعلیم پیوست ہو جاتی ہے۔ ان کے ذہنوں میں، ان کے دماغ میں دینی تعلیم بیٹھ جاتی ہے۔ کلمے، نماز، عقائد، دعائیں، یہ ان کے ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہے۔ دیکھیے آپ کا 3 سال کا بچہ
آپ کے بچے کے ذہن میں جو آپ ڈالو گے وہ اس کے دماغ میں محفوظ ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ بچپن کا پڑھا ہوا بچپن میں بھی یاد رکھتا ہے. جو صاحب رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ آپ نے اگر بچپن میں پڑھایا ہوگا اور آپ نے دینی تعلیم دی ہوگی بچپن سے لے کر, تو میں کہتا ہوں, قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کا بچہ کسی اسکول میں یونیورسٹی میں جائے گا تو وہ مرتد نہیں ہوگا, کسی کا شکار نہیں ہوگا. آج سب سے زیادہ جو مرتد کے جو شکار بچہ یا بچیاں ہو رہی ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی. تو سب وعدہ کریے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو, بچیوں کو سب سے پہلے مدرسے اندر دینی تعلیم دیں گے. مدارس میں دیں گے نہیں دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریے مسلمانوں. اگر آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی تو سمجھ لینا کہ آپ کی آنے والی نسلیں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اسلام پر جیئیں, اسلام پر مریں. اور مسلمانوں ایک بات آپ کو بتا دو, یہ ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت کام ہو رہا ہے, ایک سازش کے تحت کام ہو رہا ہے. کیونکہ جب کسی قوم کو برباد کرنا ہوتا ہے, کسی قوم کو تباہ کرنا ہوتا ہے, یا کسی قوم کو مٹانا ہوتا ہے, تو اس کو مارا نہیں جاتا, اس کو سامنے سے ختم نہیں کیا جاتا. میرے بھائیوں, دھیرے 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 اس قوم کے ساتھ پلاننگ کی جاتی ہے. اور آج پلاننگ ہے, یہ 100 سال کے بعد یہ پلاننگ پوری کامیاب ہو جائے گی. آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے, آپ کے سامنے بہت دنیا کی بڑی بڑی تاریخیں ہیں. میں ایک تاریخ کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. بہت سارے جو لوگ تاریخ کو جاننے والے ہیں, اور خاص طور سے ہمارے علماء تو جانتے ہوں گے, اور جو دنیا دار ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے. آپ نے سمرقند کا بخارا کا نام سنا ہے نہیں سنا؟ کیوں صاحب, سمرقند کا نام سنا ہے؟ بخارا, ازبکستان, تاجکستان, جو یہ رشیا کے علاقے ہیں. امام بخاری کا آپ نے نام سنا ہوگا, جو مدرسوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی جاتی ہے, جس کے لکھنے والے امام بخاری ہیں. وہ اس جگہ سے آئے امام بخاری, بخارا سے. وہ رشیا کا علاقہ ہے. وہاں پر ایک زمانے کے اندر بڑی بڑی دین کی درسگاہیں ہوا کرتی تھی, بڑی بڑی مسجدیں ہوا کرتی تھی, بڑی بڑی خانقاہیں ہوا کرتی تھی. یہاں تک کہ 800 سال 700 سال اسلامی حکومتیں بھی رہی. تو صاحب کہاں چلی گئی؟ اندلس, اسپین, قرطبہ کی جامع مسجد کہاں گئی؟ وہ آج وہ جگہیں, آج وہ مسجدیں, آج وہ مدرسے, آج وہ خانقاہیں ویران ہو گئی, ویران ہو گئی. وہاں پر آج لوگوں نے اپنی تفریح کا بنا رکھی ہے. آج لوگ وہاں پر زیارت اور گھومنے کے لیے جاتے ہیں, کیونکہ میرے بھائیوں انہوں نے اسلام کی اور دین کی فکر نہیں کی. اسلام کی اور دین کی جو فکر کی, یہ ہمارے اکابر نے, ہندوستان کے ہمارے بزرگوں نے فکر کی. آپ کو تھوڑی سی اور پیچھے لے کے چلو, بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی. مولانا عبداللہ صاحب کو حرج نہیں ہے بھائی, میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتاتا چلوں. اس ملک کے ہندوستان میں جو صاحب مسلمانوں کی کتنی حکومت رہی ہے, تو صاحب کتنی رہی ہے؟ 900 سال مسلمانوں آپ کی اور ہماری حکومت ہندوستان میں رہی ہے. آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ گورنمنٹ ان کی ہماری نہیں, ہمارا ملک نہیں. مسلمانوں یہ ملک آپ کا ہے, آپ نے اس کو ہندوستان آپ نے بنایا ہے. ہندوستان کا لفظ, بھارت کا لفظ ہم نے اور آپ نے دیا ہے. یہ ملک ہمارے سے پہلے 200 سال سے پہلے چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں, چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں چھوٹے چھوٹے ملک ہوا کرتے تھے. سب کی حکومتیں الگ الگ ہوتی تھی, سب کے تخت و تاج کے مالک الگ الگ ہوتے تھے. اس ملک کو ہندوستان کو ہندوستان ہمارے آبا اور اجداد نے بنایا ہے. اس ملک کو دنیا کے اندر پہچان سونے کی چڑیا ہمارے آبا اور اجداد نے کی ہے. جو سب کیے نہیں کیے. میرے بھائیوں, آپ اس ملک میں, وہ آپ کا حق ہے جو آپ کے آبا اور اجداد نے اس ملک کو بنایا ہے. دلی کی جامع مسجد, آگرے کا تاج محل, دلی کا لال قلعہ, مسلمانوں یہ وہ جگہیں بنائی ہیں ہمارے آبا اور اجداد نے, جو دنیا اس کو پہچان کرتی ہے کہ یہ دنیا کا 7واں عجوبہ ہے. آگرے کا تاج محل دنیا کا 7واں عجوبہ ہے نہیں. میرے بھائی, یہ پہچان کس نے دی, یہ شناخت کس نے دی؟ یہ ہمارے آبا اور اجداد نے دی. ہمیں تاریخ ہی نہیں معلوم, ہم جانتے ہی نہیں ہیں. تو میرے بھائیوں, اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے آبا اور اجداد کی اس ملک پر 900 سال حکومت رہی ہے. جب ہماری حکومت چلی گئی, اس ملک پہ انگریزوں کا تسلط ہوا, اس ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہوا, اس ملک پر انگریزوں نے اپنی حکومت بنا لی. ہمارے آبا اور اجداد نے کہا
کہ حکومت ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آئندہ پھر آ جائے گی، پھر بن جائے گی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان حالات اور زمانے گھومتے ہیں، زمانے بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، حکومتیں بھی بدلتی ہیں، اور یہ حکومت آج ان کی ہے کل کسی اور کی ہوگی۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ آج ان کو 100 سال نہیں ہوئے، ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں۔ وہ صاحب ہے کہ نہیں، ہم نے اس ملک کو 900 سال چلایا ہے، اور ایسا چلایا ہے دنیا کی سپر پاور طاقتوں میں سے ایک ہندوستان ہوا کرتا تھا۔ آج یہ ملک آپ کے سامنے مجھ سے زیادہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہاں ہے۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں، اس ملک میں ہماری 900 سال حکومت تھی، انگریزوں کا تسلط ہوا، انگریزوں کا غلبہ ہوا، انگریزوں کی حکومت بن گئی، ہمارے آبا اور اجداد نے کہا کوئی بات نہیں، حکومت چلی گئی، ہماری تھی کوئی بات نہیں، لیکن ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام یہ کیسے باقی رہے؟ ہمارے آبا اور اجداد نے اس کی فکر کی، کیوں صاحب فکر کائے کی کرنا تھی پہلے، کیوں صاحب حکومت تھی، حکومت آنا تھی، کیوں صاحب یہی کوشش کرنا تھی، لیکن نہیں کری۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر اسلام ہوگا، ایمان ہوگا تو حکومت دوبارہ پھر آ جائے گی، اگر اسلام اور ایمان نہیں ہوگا تو سمرقند اور بخارا اور ازبکستان اور تاجکستان کا جیسے حال ہوا ایسا ہی ہندوستان کا حال ہوگا۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے مشورہ کیا، اور انگریز کے زمانے کے اندر، کیونکہ انگریز کی حکومت جب آئی تو انگریز نے مساجدوں کو، مدارسوں کو، علماؤں کو دلی سے لے کر آگرہ کے ہر درخت کے اوپر ایک عالم کی لاش ٹنگی ہوتی تھی، ایک حافظ کی لاش ٹنگی ہوتی تھی۔ علماء کو ختم کر دیا گیا، مدارس کو ختم کر دیا گیا، پورے علماء ختم ہو گئے، مدارس ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، ہمارے اکابر کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اسلاف کو، انہوں نے سب سے پہلے جو بنیاد مدرسے کی رکھی، جو صاحب وہ کون سا مدرسہ تھا انگریز کے دور کے اندر؟ وہ صاحب کون سا تھا بتائیے؟ ارے میں اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو ہیرو کا نام معلوم ہے، ہیروئن کا نام معلوم ہے، آپ کو فلاں کرکٹر کا نام معلوم ہے، کیا آپ کو اپنے مرکز کا نام بھی معلوم ہے نہیں معلوم؟ وہ صاحب کیا نام ہے؟ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1866 میں ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے رکھی، انگریز کے دور کے اندر۔ وہ صاحب رکھی نہیں رکھی، الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، ہمارے اکابر نے مدرسے کو قائم کر دیا، حفاظ تیار ہونے لگے، علماء تیار ہونے لگے، اور آج الحمدللہ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں، چاہے ترکیسر ہو، چاہے گجرات ہو، چاہے کلکوا ہو، ان کے استادوں کے استاد سب دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہیں۔ آپ اگر ان میں حدیث کی سند پوچھیں گے کہ آپ نے بخاری کس سے پڑھی، تو وہ کہیں گے میں نے فلانے سے، وہ کہیں گے میں نے فلانے سے، اور وہ کہیں گے میں نے دارالعلوم دیوبند کے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ ان کا سلسلہ سب کا دارالعلوم دیوبند سے ملے گا۔ تو ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ اور میں اگر یوں کہوں، اگر آج سروں پر ٹوپیاں ہیں، آپ کے چہروں پر داڑیاں ہیں، آپ کی وضاحت اسلامی ہے، تو یہ دارالعلوم دیوبند کی دین ہے، جو صاحب ہے نہیں۔ اگر ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ اس کی محنت نہیں کرتے تو وہی سمرقند اور بخارا اور ازبکستان کا حال ہوتا جو آج ہو گیا وہاں کا حال۔ تو ہمارے اکابر نے یہ مدرسوں کا جال بچھایا، اور آج پورے ہندوستان کے اندر، میں یہ کہوں کہ پوری دنیا کے اندر، آپ افریقہ جائیے، آپ امریکہ جائیے، آپ کسی یورپ کے کسی شہر میں جائیے، وہاں پر اگر کوئی قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کر رہا ہوگا تو اس کا بھی تعلق، اس کے استادوں کا، استاد کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے ملے گا۔ یہ ہمارے اکابر کی، ہمارے بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے، جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا، دین کا، قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کی ہیں۔ الحمدللہ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ پھر آپ کو ایک اور بتا دوں کہ یہ ہو گیا، مدرسہ قائم ہو گیا، پھر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے کہا کہ ایک ایسی جماعت اور ہونا چاہیے جو انگریزوں سے مقابلہ کر سکے، انگریزوں سے لڑ سکے، انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے۔ پھر ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے اسلاف نے ایک اور جماعت کا قیام کیا، اور وہ جماعت کون سی تھی صاحب؟ جمعیت علماء ہند، جس کے صدر آپ کے حضرت مولانا افضل صاحب شاہجہاں پور کے صدر ہیں، تو صاحب ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جماعت دارالعلوم سے جو علماء وابستہ تھے، انہیں بزرگوں کی، انہیں اکابر کی سوچ نے
ایک جمعیت علماء کھڑا کی 1919 میں جمعیت علماء کا قیام ہوا. الحمدللہ پھر یہ ہوا کہ صاحب اب ہم لوگ کیونکہ اس ملک میں مسلمان اکیلے جہاد کر رہے تھے, اکیلے لڑ رہے تھے, ناکام ہوتے جاتے تھے. پھر ہمارے بزرگوں نے, ہمارے اسلاف نے یہ کہا, جب جمعیت علماء کا قیام ہوا, جمعیت علماء کے بزرگوں نے یہ کہا کہ ہم اکیلے لڑتے لڑتے ناکام ہو رہے ہیں انگریزوں سے. اب ہم انگریزوں کو مارنے کے لیے, انگریزوں کو بھگانے کے لیے, انگریزوں سے جہاد کرنے کے لیے ہم اپنے ہندو بھائیوں کو ساتھ لے کر جہاد کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. تقریباً 100-150 سال کا زمانہ ایک ایسا گزرا ہندوستان میں جس میں مسلمانوں نے اکیلے جہاد کیا ہے, اکیلے انگریزوں سے جنگ لڑی ہے, اکیلے مسلمانوں نے سب سے زیادہ شہادت دی ہے تو مسلمانوں نے دی ہے. ہندو تو ہمارے بہت بعد میں آئے ہیں, عیسائی اور سکھ ہمارے بہت بعد میں آئے ہیں. پھر جب یہ ہماری جمعیت علماء کا قیام ہوا, پھر اس کے بعد گاندھی جی پڑھ کے آئے تھے اور گاندھی جی سے ہمارے اکابر نے, ہمارے بزرگوں نے کہا کہ صاحب ہم لوگ اکیلے لڑ رہے ہیں انگریزوں سے لیکن ناکام ہو رہے ہیں, کیونکہ ہمارے کچھ وطنی بھائی انگریزوں سے مل جاتے تھے, مخبرین کرتے تھے اور مسلمان کو کامیاب نہیں ہونے دیتے تھے. تو پھر ہمارے اکابر نے, ہمارے بزرگوں نے ہندو اور مسلمانوں سے مشورہ کیا اور گاندھی جی سے مشورہ کر کے کہا کہ گاندھی جی ہم اور آپ مل کے اس ملک میں انگریزوں سے لڑیں گے اور انگریزوں سے جہاد کریں گے اور انگریزوں سے اپنا لوہا منوائیں گے. تو پھر گاندھی جی تیار ہوئے اور گاندھی جی کو لا کے دلی کی جامع مسجد کے منبر پہ بٹھا کے اعلان کروایا ہمارے اکابر نے, ہمارے بزرگوں نے, اور گاندھی جی نے وہاں سے اعلان کیا کہ آج سے مسلمان اس ملک میں اکیلے جنگ نہیں لڑیں گے, آج سے ہندو اور مسلمان اور سکھ اور عیسائی مل کے اس ملک کے اندر جہاد کریں گے, اس ملک میں جنگ لڑیں گے. اور الحمدللہ پھر جنگ شروع ہوئی پلاننگ کے تحت, اور ایک زمانہ جلدی سے آیا 1947 کا, اور انگریز کو نکلنا پڑا کیوں صاحب انگریز گیا نہیں گیا. پھر اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت اور ذکر کرنا بھول گیا, ایک جماعت اور اللہ تعالیٰ نے 1919 کے بعد ایک اور جماعت بنوائی. وہ جماعت کون سی ہے آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم؟ تبلیغی جماعت. یہ کب بنی؟ 1925 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے تبلیغ کا قیام عمل میں آیا. آپ نے تبلیغ کا قیام کیا, اور یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں پڑھے یہ بھی معلوم ہے نہیں معلوم آپ کو؟ وہ صاحب کہاں پڑھے؟ دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھے. میرے بھائی حضرت مولانا الیاس صاحب نے الگ سے نہیں آئے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب نے کوئی الگ عجوبہ کام کیا ہے. میرے بھائیوں نہیں, دارالعلوم دیوبند میں پڑھ کے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کا کام کیا. ایک تو مدارس کی جماعت ہو گئی, ایک انگریزوں سے لڑنے والی جماعت ہو گئی, اور ایک تیسری جماعت ایسی ہوئی جو لوگوں کو نماز کے لیے, دین کے لیے, اصلاح کے لیے, بگاڑ اور خرابیوں کی وجہ سے ان کو مسجد میں لانے والی تینوں جماعت تیار ہو گئی. تو صاحب ہوئی کہ نہیں؟ یہ تینوں جماعتیں ہمارے دارالعلوم دیوبند علماء کی سوچ کا نتیجہ ہے جو آج پوری دنیا کے اندر الحمدللہ یہ تبلیغ ہو, یہ مدارس ہو, یہ دارالعلوم دیوبند ہو, یہ سارے انہی بزرگوں کی سوچ کا نتیجہ ہے. آج یہ انہی بزرگوں کی سوچ کا ہمارے سامنے بھی نتیجہ ہے کہ آج شاہجہاں پور کے اندر آج حفاظ اور علماء کی جماعت تیار ہو رہی ہیں. اگر ہمارے اکابر, ہمارے بزرگ حکومت کی طرف جاتے, حکومت سے لالچ کرتے, حکومت کے پیچھے پڑتے, تو کیوں صاحب اسلام باقی رہتا, دین باقی رہتا. لیکن میرے بھائیوں, اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے, ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے کہ انہوں نے یہ سوچ ہم کو اور آپ کو دی ہے, جو آج بھی الحمدللہ حضرت مولانا افضل صاحب مدینۃ العلوم کا جو مدرسے کا قیام کروایا, جس میں آپ کے بچے اور آپ کی بچیاں پڑھ رہے ہیں. یہ میرے بھائیوں یہ سمجھ لیجئے اسلام کی اور دین کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر اسلام کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوگی, مدرسہ اور مکتب آپ کا مضبوط ہوگا, تو دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر آپ نے اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں پڑھایا, آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے وابستہ نہیں کرایا, تو سمجھ لینا کہ کل آنے والے زمانے میں آپ کے بچوں کی کوئی گارنٹی نہیں. تو سب گارنٹی ہوگی, گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی ہے, اسلام میں رکھی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ارے صاحب ماحول خراب ہے, زمانہ خراب ہے, ماحول نہیں ہے. تو صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میں کہتا ہوں ماحول آپ کے ہاتھ میں ہے, زمانہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے, بدلنا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ چاہو اپنی نسلوں کو دیندار بنا دو,
آپ چاہو آپ کی نسلوں کو بددین بنا دو، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے 6 فٹ کے بدن کے اوپر، آپ کے 6 فٹ کے جسم کے اوپر اگر آپ کو ٹوپی لگانے سے کسی نے منع کیا ہے تو صاحب کسی نے منع کیا ہے؟ نہیں کیا۔ آپ اپنے سر کے اوپر ٹوپی لگائیے، آپ اپنے چہرے پہ رسول اللہ کی شکل بنائیے، رسول اللہ سے محبت کرتے ہو، رسول اللہ کے عاشق ہو، رسول اللہ سے قربانی دیتے ہو تو رسول اللہ کی طرح شکل بھی بناؤ گے نہیں بناؤ گے؟ سب وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ رسول اللہ کی شکل بنائیں گے۔ میرے بھائیوں یہ ہماری پہچان ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے۔ اگر آپ کی آئیڈینٹی ختم ہو گئی، آپ کی پہچان ختم ہو گئی تو سمجھ لو ہم اسلام سے ختم ہو جائیں گے۔ ہماری پہچان، ہماری آئیڈینٹی، ہماری شکل، ہماری صورت، ہماری وضاحت اور ہمارے لباس سے، یہ لباس اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو۔ اگر آپ نے داڑھی کٹوا دی، آپ نے ٹوپی نہیں لگائی، آپ نے وضاحت اسلامی نہیں بنائی تو کیوں صاحب آپ کی اسلام کی شناخت ختم کر دی یا نہیں کر دی؟ تو میرے بھائیوں آپ اپنے اسلام کی شناخت کو باقی رکھنا ہے، رسول اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کے رسول کے عاشق ہو تو انشاءاللہ آج سب کہو کہ انشاءاللہ ہم اپنے لباس، اپنی وضاحت اور اپنے اخلاق کو رسول اللہ کے اخلاق کی طرح بنائیں گے۔ تو صاحب آپ کے 6 فٹ کے بدن پر اسلام نافذ ہو گیا نہیں ہوا؟ تو صاحب اسلام والا زمانہ آ گیا نہیں آیا؟ ایسے ہی ہماری مائیں پردہ نشین جو آج اس بات کو سن رہی ہے، اگر ہماری مائیں، ہماری بہنیں اس بات کا اس اللہ کے گھر میں عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم آج سے پردے کے اندر رہیں گے، ہماری بہن بیٹی، ہماری ماں پردے کے اندر رہے گی، حضرت فاطمہ کی طرح لباس پہنے گی، حضرت فاطمہ کی طرح شکل بنائے گی، حضرت فاطمہ کی طرح اپنے اخلاق کو بنائے گی، حضرت فاطمہ کی طرح اپنے کردار کو بنائے گی، پھر میں آپ کی ہماری بہن بیٹیوں سے پوچھتا ہوں کہ بیٹیوں آپ کے گھر کے اندر اسلام نافذ ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ کے گھر میں اسلام کا نفاذ ہوا یا نہیں ہوا؟ میرے بھائیوں آپ کی شکل، آپ کی صورت پر اسلام نافذ ہو گیا۔ اسی طرح ہماری بہن بیٹیاں اگر آج عہد کر لیں، میں کہتا ہوں کہ آج وعدہ کر ہماری بہن بیٹیاں جو پردہ نشین ہیں وعدہ کریں گے انشاءاللہ ہم آج سے پردے کے اندر رہیں گے، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، اسلام کی طرح کھائیں گے، اسلام کی طرح پیئیں گے، اسلام کی طرح اپنے آپ کو اس میں ڈھالیں گے۔ میرے بھائیوں انشاءاللہ ہماری کامیابی ہو جائے گی۔ آپ سے میری بڑی مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے مدرسوں میں بھیجیے، پھر اس کے بعد اسکولوں میں پڑھائیے، کالجوں میں پڑھائیے۔ اور ایک تھوڑی سی بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس لیے کہ وقت زیادہ ہو گیا، 9:45 ہو رہا ہے۔ آج آپ کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، آپ لوگ اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھائیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ اپنے اسکول، اپنے کالج بنائیں، آپ اپنے اسپتال بنائیے، آپ اپنے بچوں کو اپنے اسکول میں پڑھائیے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو اپنے اسکول میں پڑھایا تو آپ کے بچوں کا اسلام محفوظ ہوگا، ایمان محفوظ ہوگا۔ آج میرے بھائیوں حکومت کی بد نگاہیں، حکومت کی بد خرابیاں آج آپ کے اسکولوں میں بھی آ چکی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ آپ کا بچہ اسکول میں جاتا ہے، وہ سب جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ سوریہ نمسکار کروایا جاتا ہے، آرتی کروائی جاتی ہے، پوجا ارچنا کروائی جاتی ہے، اور میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے بچے کا اسلام باقی رہا؟ غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنا، غیر اللہ سے مانگنا، غیر اللہ کے آگے ہاتھ جوڑنا، غیر اللہ کے آگے اپنے آپ کے سر کو جھکانا، کیا مسلمانوں اسلام باقی رہا آپ کے بچوں میں؟ میرے بھائیوں نہیں باقی رہا۔ یہ آپ کے اسکولوں میں، آپ کے کالجوں میں ہونے لگا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ مسلمانوں اپنے اسکول بناؤ، اپنے کالج بناؤ، تاکہ آپ کی بچی جو آج غیروں کے ساتھ جا رہی ہے وہ آپ کی بچی اور آپ کے بچے مرتد ہونے سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ نے اپنے اسکول اور کالج نہیں بنائے تو میرے بھائیوں آپ کے بچے اور آپ کی بچیوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اسلام پر جئیں گی یا اسلام پر مرے گی۔ تو سب وعدہ کرو، اس میں سے کچھ لوگ یہ کہو کہ انشاءاللہ ہم اپنے اپنے محلوں کے اندر ایک ایک اسکول قائم کریں گے، تو سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ میرے بھائی جیسے آپ یہ مکتب کو چلاتے ہو، جیسے آپ مدرسوں کو چلاتے ہو، ایسے ہی چندہ کر کے آپ اپنے اسکول بھی بنائیے، چندہ کر کے آپ اپنے اسپتال بھی بنائیے، تو میرے بھائی انشاءاللہ ہمارے دین اور ہمارا اسلام باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس جگہ پہ جمع فرمایا، اس مدینہ مسجد کے اندر۔ یہ مسجد بھی مبارک ہے، یہ مجلس بھی مبارک ہے، یہ جگہ بھی مبارک ہے، اور یہ جلسہ بھی مبارک ہے۔ یہ ختم قرآن کی مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس مجلس میں جمع فرمایا ہے، اور یہ مجلس
بہت مبارک ہے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو مدارس سے جوڑتے ہیں، خانقاہوں سے جوڑتے ہیں، علماء سے جوڑتے ہیں۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، جتنے یہاں علماء بیٹھے ہیں، اس سارے علماء اپنے اپنے محلوں کے اندر، اپنے اپنے محلوں کی مسجدوں میں مکاتب کا نظام قائم کیجیے۔ مکاتب کا نظام یہ سمجھ لیجیے ہمارے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ارے صاحب مکاتب سے کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر مکاتب نہیں ہوں گے تو کل دارالعلوم نہیں ہوں گے، اگر آپ کے مکاتب ہوں گے تو کل آپ کے دارالعلوم بھی ہوں گے۔ اس لیے میں سب علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ مکاتب پہ دھیان دیجیے۔ اگر آپ نے مکاتب کا نظام 20 سال محنت کر لی، کتنے سال؟ 20 سال اگر آپ نے محنت کر لی تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ایک نسل کے بعد انشاءاللہ دیندار نسل آنے لگے گی۔ وہ کیسے آئے گی؟ آپ کے بچے، جب آپ کی بچیاں دیندار ہوگی، مدرسوں میں پڑھی ہوگی، مدرسوں کے اندر دین سیکھ رہی ہوگی، مدرسوں میں قرآن اور حدیث کی تعلیم کو لے رہی ہوگی، تو ہماری بچیاں جب دین سے وابستہ ہوں گی، جب یہ بچیاں بڑی ہوں گی، جب یہ بچے بڑے ہوں گے، ان کی شادیاں ہوں گی اور یہ نیک اللہ والی اور مومنہ ہوں گی، حافظہ ہوں گی اور دیندار ہوں گی، جو ان سے بچے ہوں گے، جو صاحب وہ بچے نیک ہوں گے نہیں ہوں گے، دیندار بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ میرے بھائیوں، آپ کہتے ہیں کہ دیندار کہاں سے لائیں؟ میرے بھائیوں، دیندار اللہ تعالیٰ یہی تیار کرے گا۔ دیندار کوئی آسمان سے نہیں آتے، دیندار اللہ تعالیٰ یہی بناتے ہیں، آپ کے ہمارے ذریعے سے بنیں گے۔ تو اس لیے آپ کے بچوں کو، آپ کی بچیوں کو 20 سال محنت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو حافظہ بنائیں گے، مومنہ بنائیں گے، دین سے وابستہ بنائیں گے۔ پھر انشاءاللہ ان بچیوں سے جو نسل آئے گی وہ انشاءاللہ دیندار آئے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کھانے میں مزہ نہیں ہے، تو صاحب کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں، گلنے میں مزہ نہیں ہے، تیل میں مزہ نہیں ہے، دالوں میں مزہ نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی فاروق صاحب ابھی آئے تھے، شیخ الحدیث گجرات کے، انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائیوں، دالیں بھی وہی ہے، کھیتی بھی وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، پانی بھی وہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب پہلے کھیتیاں ہوتی تھی، کھیتیوں کی شروعات ہوتی تھی پتھر سے، ہاتھ سے، بیل سے ہوتی تھی، تو لوگ فجر کی نماز پڑھ کے بسم اللہ کر کے تسبیح ہاتھ میں لے کر پتھر کو لگاتے تھے کھیت کے اندر، جو سب کھیت میں مزہ آتا تھا نہیں آتا۔ آج پتھر لگتی ہے تو ٹریکٹر کے اوپر بڑے بڑے ڈگے لگتے ہیں، بڑے بڑے اسپیکر لگائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پتھر دھوتی جاتی ہے۔ جو صاحب آپ کی کھیتی میں مزہ آئے گا؟ جو صاحب مزہ آئے گا؟ میرے بھائیوں، جس کی بنیاد ہی گناہ اور معصیت سے ہو رہی ہوگی، جس کھانے کی، اس کھانے میں کبھی مزہ نہیں آئے گا۔ ایسے ہی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری ماؤں کے ہاتھ میں، ہمارے بہنوں کے ہاتھ میں کھانے میں مزہ نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، آج ہماری ماؤں کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہماری بہنوں کے سامنے گھر میں ٹی وی لگی ہے، سبزی کاٹ رہی ہے تو ٹی وی دیکھ رہی ہے، سبزی کاٹ رہی ہے تو موبائل دیکھ رہی ہے، گانے اور ناچ سن رہی ہے، تو کیوں صاحب کھانوں میں مزہ آئے گا؟ میرے بھائیوں، کبھی نہیں آئے گا۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑائی ہوتی، جھگڑے ہوتے ہیں، ارے صاحب مزیدار کھانا نہیں بناتی، بیوی فلاں نہیں بناتی، اور آپ پھر میں یہ ہوتا ہے کہ طلاق کی نوبت آتی ہے۔ جو سب آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ میرے بھائیوں، اگر آپ کی بہن بیٹیاں، آپ لوگ دیندار ہوں گے تو کھانے میں بھی لذت آئے گی، سالن میں بھی لذت آئے گی، اور کھیتیوں میں بھی لذت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو صاحب اپن کو دیندار نسل بنانا ہے کہ نہیں بنانا چاہتے ہیں؟ اور سب سے پہلے آپ اور ہم دیندار بنے۔ اب گھر میں جائیں گے، کہیں گے کہ صاحب آج سے انشاءاللہ ہمارے بچے بھی دیندار اور ہم بھی دیندار، اور عمل ہم خود نہیں کریں، تو کیوں صاحب دیندار بنیں گے؟ سب سے پہلے ہم خود عمل کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ پھر دیکھیے آپ کے جو بچے آپ کو دیکھیں گے وہ بھی آپ پر پیچھے عمل کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، انشاءاللہ دیندار نسل تیار ہوگی، اور ہم پورے اہل بستی کو، اہل محلے کو مبارکباد دیتے ہیں جنہوں نے اس مدرسے کا، جلسے کا انعقاد کیا۔ ہمارے حضرت مولانا افضل صاحب اور ہمارے قاضی صاحب، جتنے علماء اور جتنے یہاں کے ذمہ داران، جس نے جو بھی جس طرح کا اس کے اندر تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ تعاون، یہ بیٹھنا، یہ سمجھ لو آپ کے بچے اور آپ کی بچیوں کو حوصلہ دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ جیسے کسی کی لڑائی ہو جائے، کوئی آدمی یہ کہے کہ بیٹا ڈرنا مت، میں کھڑا ہوں، تو سب حوصلہ مل گیا نہیں مل گیا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسے ہی آپ یہاں آ گئے، بچوں کو، بچیوں کو حوصلہ مل گیا کہ نہیں، میرے پیچھے عوام کھڑی ہے، میرے پیچھے میرے ماں باپ کھڑے ہیں، میرے رشتہ دار کھڑے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے بچہ اور بچیاں۔ اگر آپ نہیں آتے تو یہ مایوس ہوتے ہیں،
تو سب آئیں گے نا سب انشاءاللہ، اور لوگوں کو لائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور میری پچھلے سال حاضری نہیں ہو سکی، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. میں انشاءاللہ کوشش تو کرتا ہوں کہ آؤں، لیکن مصروفیات اتنی ہو گئی کہ پورے یہ 2 مہینے ہو گئے صبح اور شام جلسے، صبح اور شام جلسے، پروگرام کہیں کچھ تو لیکن میں نہیں آ سکا. لیکن انشاءاللہ آئندہ وعدہ کرتا ہوں کہ برابر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا، کیونکہ شاہجہاں پور تو یہ میرا آبا و اجداد کا وطن ہے. اس میں میرے آبا و اجداد کی قبریں ہیں، ان کے مزارات ہیں، ان کی نشانیاں ہیں. جو اس ہمارا ضلع شاہجہاں پور ہے، اس سے تو مجھے ویسے ہی لگاؤ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تھوڑی مصروفیات کی وجہ سے مجھے وقت نہیں ملتا. دعا فرمائیں کہ انشاءاللہ میں بار بار آپ کے شہر میں اور شاہجہاں پور میں آتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور آپ کی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں.